अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इससे पहले कि प्रोग्राम की तरफ जाएं, आज एक डेवलपमेंट हुई। हमारे दोस्त मैंने तो उनके साथ अपने काम का जो पीटीवी में आगाज जब किया तो उस वक्त मतीउल्लाह जान भी मेरे साथ थे, ज़ाती दोस्ती भी है। उनको पिछले 18-20 साल से मैं देख भी रहा हूँ। उसमें आज उनको यहाँ से उठाया गया। जब हमारी पहली दोस्तों ने देखी, जब और वीडियो देखने के बाद जो मेरी बात बहुत से दोस्तों से हुई जो वीडियो देखने गए, जिन्होंने देखी थी, तो हमारा पहला ये ख्याल था कि शायद पुलिस की गाड़ियां हैं, कुछ दो लोग काले यूनिफॉर्म्स में भी थे, कि उनको किसी शायद रियासती इदारे ने गिरफ्तार किया। इस वजह से पहला हमारा ख्याल और हमारा रिएक्शन जो मुझे बताया गया कि जी हमें देना चाहिए, वो ये था कि उनको कोर्ट में पेश करें। अगर कोई चार्जेस है तो बताया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को लापता करें, गायब कर दें वगैरह वगैरह। ये काम नहीं होना चाहिए, ये ना हो सकता है, ना किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में जिसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कराने के लिए आजाद अदालतें मौजूद हैं। ये चीज नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये चीज खुल रही है, सामने आ रही है, हुकूमत के वुज़रा इसको अगवा करार दे रहे हैं। शिबली फराज साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको अगवा कहा, शीरी मजारी साहिबा ने कहा, शहजाद अकबर साहब ने जो नोटिस लिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंटीरियर के, वो भी इसको अगवा करार दे रहे हैं। किसने अगवा किया है? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है कि उनको कल कोर्ट में पेश किया जाए मतीउल्लाह जान साहब को। ये जो तरीकाकार था या जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में सबका एक ये फैसला भी है और सबका ये ख्याल भी है कि ऐसे रियासतें नहीं चल सकती। इस तरह नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद G6 जैसे, अगर हम वीडियो दिखा सकें कि G6 जैसे इलाके में इस तरह कार्रवाई करके किसी को उठाया जाए, अगर रियासती इदारों की है, और अगर नहीं है तो यह और बड़ी जिम्मेदारी रियासती इदारों की है कि ये चेक करें, पता करें कि मतीउल्लाह जान को किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया। उन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जर्नलिज्म का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बुनियाद है वो यही है कि सहाफियों को एक आजाद फजा में रिपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, और ये इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टेट का काम है। स्टेट अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। जो भी होगा वो जिम्मेदारी बनेगी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की, कि वो इस चीज को इंश्योर करें कि मतीउल्लाह जान जल्द अज जल्द बाजियाब हों, और जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये किया है वो तमाम के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है, क्योंकि ये जिस वक्त फर्स्ट इमेजेस सामने आए, वो इमेजेस आने से पहले खबर आई कि मतीउल्लाह जान को अरेस्ट कर लिया गया है, वो हुआ। उसके बाद दूसरी फेज में वीडियो सामने आई। जाहिर है मेरे क्योंकि जाती दोस्त जो मतीउल्लाह के बहुत अच्छे दोस्त हैं वो वहां मौजूद थे। जब उनसे बात हुई, उस वीडियो के कंटेंट पर बात हुई कि क्या देखा है, उसमें नजर क्या आ रहा है और क्या करना चाहिए। जाहिर है सहाफी जब भी उनके ऊपर मुश्किल टाइम आता है, हम कोशिश करते हैं कि हम जिस हद तक इकट्ठे हो सकें, एक आवाज आए सबकी तरफ से। और ये आपको आज नजर भी आया होगा कि हम किसी भी किस्म के एहतसाब से बालातर नहीं है। अगर किसी के खिलाफ आपके पास कोई रॉन्ग डूइंग का एविडेंस, यू प्रेजेंट दैट एविडेंस। कानूनी तरीकाकार मौजूद है अगर रियासत ये काम रियासती इदारा करे। लेकिन उसके अलावा अगर ये गैर इसके लिए कोई अगर नहीं कोई जवाब किसी के पास, तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ये हमारे सहाफी भाइयों के लिए बड़ी खतरनाक, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन पाकिस्तान उसके लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये काम ऐसे ना होते हैं, ना ऐसे चलते हैं। इसीलिए अब उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। दूसरी तरफ चलते हैं, रेगुलर प्रोग्राम जो हमारा था वो आज कल आपने देखा होगा, इस पर आज बड़ी बातचीत भी हुई, कल भी हुई, आज भी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के केस में, और ये जो फैसला है ये एक इंडाइटमेंट है जिस तरीके से नैब पाकिस्तान में काम करती है। अगर मैं इस पे जाने से पहले कि बहुत सी तफसीलात हैं इसमें, मैं इसमें जाना चाहता हूं। मैं जरा शफकत महमूद साहब हमारे साथ वफाकी वज़ीर मौजूद हैं, शफकत साहब भी शुक्रिया। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब हैं और नबील गबोल साहब कराची से मौजूद हैं। ये जो फैसला आया देखा आपने? जी मैंने उसके मंदरजात कुछ हद तक पढ़े हैं जी सारे। और देखिए हमारा तो चले, अगर आप मंदरजात थोड़े पढ़े तो मैं आपको ज्यादा मंदरजात बता देता हूँ। इस फैसले में लिखा क्या है, क्यों कह रहा हूं कि ये फैसला, और
आप प्रैक्टिस भी देखें कि नैब की इस वक्त प्रैक्टिस क्या है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस एक आमिर मुशर्रफ ने जारी किया और रोजे अव्वल से यह कानून मुतनाज़ा रहा है। और सिर्फ ये नहीं, इन्होंने इससे पहले जो तारीखी तौर पर सियासतदानों को सियासत से बाहर रखने के लिए एब्डो से लेकर जो आखिरी 1996 में जो कानून था, उन तमाम की मिसालें दी कि उनको कैसे गलत इस्तेमाल किया गया। तासुर यह मिलता है कि नैब को अहले इक़्तिदार अपने मुखालफीन को दबाने और निशाना बनाने के लिए आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने के इल्जामात लगे। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अपने फैसले में। नैब ने अपने तर्ज अमल से अवाम में अपना एतबार और गैर जानिबदारी को मुतजलजल किया और अपनी साख को मुतासिर किया। नैब माली स्कैंडल्स के बावजूद सियासी तकसीम के एक तरफ, यह सबसे बड़ा मसला है जो इससे सियासी तकसीम के एक तरफ लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर हिचकिचाता है और जो दूसरी तरफ होते हैं उनको बिला वजह महीनों और सालों गिरफ्तार रखा जाता है। नैब कानून के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल करके 30 दिन में करप्शन केस का ट्रायल मुकम्मल करना होता है, लेकिन इसके बरक्स तफ्तीश महीनों और केस सालों चलते हैं। नैब कानून पर अमल ना करने की वजह तजर्बे, इखलास और पेशेवराना सलाहियत की अदम मौजूदगी भी है। नैब के तर्ज अमल से कौम को फायदा नहीं बल्कि नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। नैब ने खुद को आलमी सतह पर भी बदनाम किया। यूरोपीय कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नैब की जानिबदारी को उजागर करके हुकूमत से नैब को मजीद इख्तियारात देने का भी मुतालबा किया ताकि नैब खुद मुख्तार हो सके। यह रियासत की जिम्मेदारी है कि आइन, सुप्रीम कोर्ट रहे, कानून की हुक्मरानी ऐसा माहौल पैदा करे जो मुख्तलिफ ख्यालात के इजहार के लिए साजगार हो। एक शख्स को जेर हिरासत रखना और उसकी आजादी को खत्म करना उसको सजा देने के मुतरादिफ है, यह कहता है सुप्रीम कोर्ट। अब इस पर जरा सर पुराने जजेस, जो बहुत से चीफ जस्टिस और जजेस ने रिमार्क्स दिए नैब के मुख्तलिफ केसेस जब जाते हैं, शफकत साहब वो भी सुन लें। साकिब निसार साहब ने कहा एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं, क्या नैब के अलावा सब चोर हैं? और ये इसके दौरान बहुत सी चीजें नैब की जानिब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कही गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का एक और रिमार्क्स, नैब मुलज़म की गिरफ्तारी के बाद गवाहियां और सबूत ढूंढता रहता है। यानी नैब पहले गिरफ्तार करता है, बाद में सबूत ढूंढता है। फिर यह भी कहा नैब सियासी लाइन के दूसरी तरफ खड़े लोगों के अफराद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। ये भी ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट है ये वही है। नैब का अल्लाह ही हाफिज है। ये रिमार्क्स भी हमें इसी सुप्रीम कोर्ट से LNG कोटा केस में जब मुस्तरद की नैब की अपीलें उसमें सुनने को मिले। नैब के पास हुकूमती पॉलिसियों में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। वारंट गिरफ्तारी के बगैर निगरानी के नैब इख्तियारात बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हैं। नैब करप्शन का सहूलतकार बन चुका है, यह भी आपको सुप्रीम कोर्ट से सुनने को मिला। तो ये इस किस्म की चीजें अदालतों की तरफ से मुतअद्दिद रिमार्क्स नैब की तरीकाकार पर मौजूद है। अब जरा ये देख लें सर कि नैब ने जो गिरफ्तारियां की हैं और जो केसेस हैं उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई और क्या क्या हुआ। नून लीग से शुरू कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को चौधरी शुगर मिल केस में हिरासत, वो ऑलरेडी जेर हिरासत थे। एक और केस में 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उनको जमानत दे दी गई। तोशाखाना केस में अब भी उनको मफरूर करार दे दिया गया है। मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल केस में 8 अगस्त 2019 को गिरफ्तार हुई। 2 माह 26 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा किया। शहबाज शरीफ साहब आशाना हाउसिंग केस में 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार हुए। 4 माह 10 दिन की कैद के बाद 14 फरवरी को जमानत पर रिहाई मिली। आमदन से जायद असासाजात केस में अभी भी उनको कबल गिरफ्तारी जमानत मिली हुई है। हमजा शहबाज शरीफ 11 जून 2019 मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। 1 साल से जायद अरसा गुजर चुका है नैब की हिरासत में। शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस 18 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया। 7 माह 8 दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत मिली। ऐसे इकबाल साहब नारोवाल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस था 23 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार हुए। 2 माह 3 दिन के बाद 25 फरवरी 2020 को रिहाई मिली। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक साहब का केस आपने देख लिया। 1 साल 3 माह 7 दिन बाद उनको रिहाई मिली है। मिफ्ता इस्माइल अनदर एग्जाम्पल, उनको 4 माह 17 दिन बाद रिहा कर दिया गया गिरफ्तार करने के बाद। ये गिरफ्तारियां थी मुस्लिम लीग नून की। पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब को जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 जून 2019 को नैब ने गिरफ्तार किया। 6 माह 3 दिन बाद 12 दिसंबर 2019 को रिहाई मिली। फरियाल तालपुर साहिबा को 6 माह 3 दिन के बाद रिहा किया गया, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। शोची शाह 10 माह से जायद अरसे से गिरफ्तार हैं।
اور اب بھی نیب کے زیر حراست ہیں، جبکہ شرجیل میمن صاحب ایک اور 1 سال 8 مہینے 2 دن کے بعد ان کو رہا کیا گیا۔ 2 عدد کیس تحریک انصاف کے بھی ہیں۔ علیم خان صاحب کو 3 ماہ 9 دن کے بعد رہائی ملی تھی ان کے کیس میں جو آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں۔ سبطین خان 3 ماہ 4 دن بعد ان کو ضمانت پر رہائی ملی۔ یہ ہیں تمام کیسز، لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شفقت صاحب، ان میں سے بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں ابھی تک ریفرنس بھی دائر نہیں ہوئے۔ دیکھیں کاشف، اس کے 2 پہلو ہیں جس پہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں گا۔ پہلے تو قوانین کی بات ہے نا کہ یہ قانون کیسا ہے، اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ قانون بنایا تھا پرویز مشرف نے، اور اس پہ اس وقت بھی الزام لگے تھے کہ نیب جو ہے اس کو یوز کیا گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، اس کے بعد 5 سال پی ایم ایل این نے حکومت کی، اور نیب کے قانون میں ایک زیر زبر نقطہ جو ہے وہ تبدیل نہیں سر یہ بتائیں کیا نیب آپ کے خیال میں بائسڈ ہے؟ نہیں، میں اصل سوال تو یہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، صرف مجھے 1 منٹ اگر دے دیں۔ تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہلی دفعہ ہم نے ایک آرڈیننس کے ذریعے نیب میں جو چیز تبدیلیاں ہم سمجھتے تھے کہ جو قانون میں ناجائز چیزیں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ نیب کا ایکٹ جو ہے وہ آرڈیننس جو ہے وہ ایکسپائر کر گیا کیونکہ ہمارے پاس تو سینٹ میں اکثریت نہیں ہے۔ ایک تو قانون کے مطابق یہ ہے، قانون جب سے بنا ہے اس کو تبدیلی صرف اگر کسی نے کوشش کی تو وہ تحریک انصاف نے کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے سر جو اصل جن خامیوں کا ذکر ہے، نہیں، میں آپ بالکل نے یہ کہا بزنس مینوں کو گرفتار نہ کریں، آپ نے کہا بیوروکریسی کے خلاف کیسز نہ بنائیں، ان چیزوں کی تبدیلی تو ہوئی، لیکن اس جو اصل چارج شیٹ ہے جو سپریم کورٹ کے لوگ، اور اس میں لکھا ہے فیصلے میں، سر آصف سعید کھوسہ صاحب کی ایک تقریر کوٹڈ ہے، ذرا اس کو سن لیں کہ ایک گروئنگ پرسیپشن ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے اس ملک میں وہ لاپ سائیڈڈ، یعنی یک طرفہ احتساب کا عمل ہے، اور یہ سیاسی انجینئرنگ کی جو ڈینجرس پرسیپشن کریٹ کرتا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سٹیپس کی ضرورت ہے ارجنٹلی، سو دیٹ پروسیس ڈز ناٹ لوز کریڈیبلٹی، تاکہ اس کی جو کریڈیبلٹی وہ خراب نہ ہو۔ نہیں، بالکل پرابلم یہ کہ اصل رولا پولیٹیکل انجینئرنگ کا نہیں، بالکل ٹھیک۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو مینیفیسٹو کا احتساب جو ایک بہت بڑا حصہ تھا، اس کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے وہ نیب کی نااہلی اور نیب کے جو لیک آف پروسیکیوشن ایبلٹی، لیک آف انویسٹیگیٹو ایبلٹی، اور ان کی وجہ سے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے لوٹ مار کی بھی ہے وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سارا احتساب کا پروسیس جو ہے اس کو متنازع بنا دیا۔ تو لیکن اس میں آپ کی بات یہ بات ٹھیک ہے، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس عدالت نے فیصلہ دیا اور بڑا اچھا فیصلہ ہے، لیکن جب بھی نیب گرفتار کرتی ہے اس کی ریمیڈی کے لیے لوگ ہائی کورٹ جاتے ہیں، ریمانڈ وہاں سے ملتا ہے۔ سر یہ بھی دیکھ لیجئے کسی گراؤنڈ پہ، آپ نے یہ گراؤنڈ بھی پورے سپریم کورٹ نے لکھے ہیں کن گراؤنڈ پر ریمانڈ دینا، جیسے عدالت نے کیا دیکھنا ہے وہ کیوں نہیں دیکھا گیا اب تک؟ کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ جن کے بارے میں اب فیصلہ ہو رہا ہے، جن کو ریمیڈی سپریم کورٹ دے رہا ہے، ان کو ہائی کورٹ سے کیوں نہیں ملی؟ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ سارے مسائل ہیں، لیکن اصل رولا یہاں پر اریسٹ کا ہے سر، اور کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اریسٹ نہ کریں اور کیسز چلائی جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے اریسٹ ٹھیک ہوتے ہیں لوگ؟ دیکھیں نیب جو ہے وہ انسربل ہے ان چیزوں پہ، گورنمنٹ انسربل اس لیے نہیں ہے کہ نیب کو ہمارے متحد ادارہ نہیں ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ نیب اپنے تئیں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا، مجھے بتائیں کون سا کنٹرول ہے گورنمنٹ کا نیب کے اوپر، یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، میں سن لیں آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ تاثر ملتا ہے کہ نیب کو اہل اقتدار اپنے مخالفین کو دبانے اور نشانہ بنانے کے لیے میں کورٹ کی ججمنٹ کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ آپ اس پرسیپشن سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ پرسیپشن اگر ہے تو یہ ہمارے خلاف ہے پرسیپشن۔ یہ اگر نیب نے کوتاہیاں کی ہیں، اگر نیب نے کمزوریاں کی ہیں تو اس کا نقصان کون ہے؟ وہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ ایک تو ہمارا مینیفیسٹو جو ہے اور جو ہم چاہتے تھے اس ملک میں احتساب ہو، اس احتساب کے نظام کو نقصان پہنچا ہے، اور دوسرا اس قسم کی چیزیں جو کورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کی وجہ سے میں لکھا ہے نیب مالی سکینڈلز کے باوجود سیاسی تقسیم کے ایک طرف لوگوں کے خلاف کارروائی پر ہچکچاتا ہے، اور دوسری طرف ہوتے ہیں
ان کو بلا وجہ مہینوں اور سالوں گرفتار رکھا جائے؟ اس کا جواب میرے سے آپ نہ مانگیں، کیونکہ میں کوئی نیب کا ترجمان نہیں ہوں، نہ ہی نیب ہمارے متحد کو ادارہ ہے۔ اگر ایف آئی اے نے کچھ کیا ہوتا، اگر انہوں نے کیا ہوتا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن میں نیب کے کردار کا، میں تو کہہ رہا ہوں ہم تو سب سے زیادہ نقصان نیب کا تو ہمارے مینیفیسٹو کو بھی ہوا ہے، ہمارے نصب العین کو بھی ہوا ہے، ہم جو اس ملک میں چاہتے ہیں اس میں بھی ہوا ہے۔ وہ سارے لوگ، کچھ اس میں انوسینٹ ہیں، کچھ اس میں شدید طور پہ گلٹی ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، ان سارے جو ہیں وہ اب واویلا کر رہے ہیں کہ جی ہمارے سے زیادتی ہوگی، سارے مظلوم بن گئے ہیں جنہوں نے بے شمار۔ کیا یہ موقع کہ زیادتی ہو گئی یہ پروسیس نہیں دے رہا جہاں لوگوں کو ایک ایک سال سے گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ریفرنس فائل میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاری اس وقت ہونی چاہیے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی ایویڈنس ہے کہ آپ کیس کو بنا کے پروسیکیوشن کے سٹیج پہ لے جا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ایک سال آپ، سر گرفتاری، یہ کورٹ کا ورڈکٹ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گرفتاری کا طریقہ کار یا پرنسپل باہر کے ملکوں میں سیٹ ہے، آپ حراست اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے، وہ اس وقت کرتے ہیں جب اس کی کنوکشن ہو کاشف جائے۔ آپ مجھے تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں آنسریبل ہوں نیب کا، میں آنسریبل نہیں ہوں، ایک اصولی بحث ہو رہی ہے میں نا۔ بالکل آنسریبل نہیں ہوں نیب کو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپوزیشن سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ گورنمنٹ کو ہوا ہے، نیب کے لیک آف ایکسپرٹیز سے، اور ان کے جو بھی وہ کرتے ہیں اس کا زیادہ نقصان تو گورنمنٹ کو ہوا ہے۔ سر وہ اس میں پورا ایک پیراگراف 77 جو ان کا پیراگراف 77 ہے کہ وہ ڈگنیٹی آف مین، گریو کانسیکوینسز آف پری اریسٹ کنفائنمنٹ، یہ پورا اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسے آپ ایک آدمی کی ڈگنیٹی، اس کی فیملی کی اس کو پرسیپشن، کون کوسچن کر کیا سکتا یہ بات سے اگری کرتے ہیں آپ کہ پری اریسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ڈس ایگری کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ کا فیصلہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیب نے جو مختلف طریقوں سے، اگر آپ ایک سال کسی کو رکھیں گے اور اس کے بعد فائل بھی نہیں کریں گے کیس کوئی، اور پروسیکیوشن اگر ویک ہوگی اور کورٹ سے، تو اس کا نیب اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے سارے پروسیس کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں تو کنونس ہو گیا ہوں کہ پاکستان میں تو اب جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں وہ تو کھلی چھٹی ہے ان کے لیے، ان کو پتا ہے کہ جہاں کچھ ہونا ہے نا، ایک طرف جو ایکیوزڈ ہیں وہ 5-5 کروڑ کا وکیل لے لیتے ہیں، دوسری طرف نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ کوئی 2 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، تو یہ تو سارا جو سسٹم ہے یہ رگڈ ہے ان دا فیور آف دوز جو کہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، آئی ایم شیور یہ تو اب نیب کا تو کر دیا کہ پروسیجرز اور پروسیجرلی کیا مسٹیک تھی، کیا کیا خرابیاں ہوئی ہیں، اور یہ جو کیس انہوں نے سعد رفیق صاحب کے کیس کو ڈائسیکٹ کیا، وہ پڑھ کے بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیب ڈھونڈ رہا تھا، کچھ نہیں مل رہا تھا، پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کو اریسٹ کیا۔ یہ سارے کا سارا اس میں میرا خیال ہے کہ نیب کے کسی ترجمان کو آپ چلے ضرور نیب بلائیں۔ کے ترجمان کو لے لیں، میں نیب کا ترجمان نہیں ہوں۔ ٹھیک، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ترجمان نہیں ہیں، لیکن آج شبلی فراز صاحب نے اس کو ذرا جب ان سے پوچھا گیا اس کیس، اس ورڈکٹ کے بارے میں، انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومتی ترجمان تو ہیں۔ what you are saying prosecution, he also blamed the prosecution for this. سنیے کیا کہتے ہیں۔ کہ اگر آپ کسی غلط پروسیکیوشن، بری پروسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ عدالت سے بری ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرشتہ ہو گئے ہیں، کہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ جب عدالت کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ کاغذات دیکھتے ہیں، وہ پروف دیکھتے ہیں، وہ کیس کے کو دیکھتے ہیں۔ اگر اسی میں ہی ساری انویسٹیگیشن پروسیس میں ہی سارا کام غلط ہو تو ظاہر ہے پھر ہم جج کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے نا۔ یہ بات بڑی سمپل ہے کاشف، کہ نیب کی کمزوریوں کی وجہ سے اب میرا خیال ہے کہ جو لوگ لوٹ مار پہ آمادہ ہیں یا تھے ان کا تو مزے ہی مزے ہیں، ان کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے ان کو۔ آج انہوں نے ایک نئے قانون کا مطالبہ کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ملک صاحب، اصل مسئلہ جس کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت زیادہ زور دیتا ہے وہ پروسیجر کا ہے، گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس میں نے جیسے پڑھ کے بتایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی پوچھیں کہ پروسیجر چینج کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ جی ملک صاحب اس کا جواب دے دیں، چلے سب سے پہلے وہ آپ سے حکومت پوچھ رہی ہے، آپ نے پروسیجر کیوں نہیں چینج کیا؟ ہم نے تو کوشش کی ہے چینج کرنے کی۔ مجھے پتا آپ نے جو کوشش کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو اس کا نقصان ہو رہا ہے تو حکومت اریسٹ ہو جائے نا، حکومت کے وزیر پکڑ کے اریسٹ کریں اور ان کو 1.5 سال رکھیں اور بعد میں بولیں او ہو پروسیجرل ایرر تھا۔ ایک انسان کی زندگی جب وہ 20-22 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد 40 سال کی 45 سال کی زندگی ہوتی ہے، آپ کی حکومت میں 1.5 سال تک لوگوں کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے اور استغاثہ آپ سے دائر نہیں ہوتا، اور جب استغاثہ دائر ہوتا ہے تو جواب وہ ملتے ہیں جو آپ کو سپیریئر کورٹ سے مل رہے ہیں، جس میں ایک کیس کے اندر احسن اقبال کے انہوں نے یہ کہا
کہ جس نے سپورٹس کمپلیکس کی اجازت دی تھی اس کو شامل تفتیش کیا, گرفتار کیا؟ کہنے لگے نہیں. تو بولا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا حسن اقبال صاحب کو؟ تو کہنے لگے انہوں نے ایک دفعہ وہاں کی زمین کی نشاندہی کی تھی. جب شاہد خاقان نوازی صاحب کی بیل لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ مقدمہ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں کہ پیٹرولیم کے وزیر کے طور پہ انہوں نے امریکی حکومت کو انفلوئنس کر کے USAID کی ایک کنسلٹنٹ جو اس وقت وزارت کے پاس آئی ہوئی تھی اس کے ذریعے یہ ایوارڈ دلوایا ہے, اس وجہ سے آپ نے ان کو اریسٹ کیا ہے. تو آگے سے بغلیں جھانک رہے تھے. اور خواجہ صاحبان کو جو 1.5 سال جیل میں رکھا ہے, اس کے بعد جو آپ نے عدالت نے کل کہا ہے جس طرح کے کلمات استعمال کیے, اور دیگر جو بیل کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیجئے, اس میں کیا لکھا ہے. سارے میں نے اسی لیے بہت سارے بیل کے کیسز کی میں نے ہیڈ لائنز آپ کو پڑھ کے سنا دی, جس میں سپریم کورٹ, آپ خیر شاید میرا خیال اس وقت پروگرام جوائن نہیں کیا تھا, جی نہیں, میں نے کچھ سنا آپ کا, جس میں بڑی اچھی ہر ایک کیس کے اندر نیب کے بارے میں کس قسم کے ریمارکس دیے ہیں کورٹس نے, وہ بھی کہ کیسے انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں. میں دوبارہ آپ کو خیر 2-3 سنا دیتا ہوں. کرپشن کا سہولت کار بن چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا تھا سیاسی انجینئرنگ کا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کو فوراً چینج کریں تاکہ کریڈیبلٹی کو نقصان نہ ہو. سو آل دس از اٹس ویری مچ. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو آپ نے اس میں سب سے زیادہ زیر بحث نقطہ اب ہمارے سامنے آنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں جب, تو یہ حکومت کے وزیر جب پریس کانفرنسز آ کے کرتے ہیں تو یہ کس کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں؟ نیب کی ترجمانی نہیں کر رہے ہوتے. نیب کے کیسز کے اوپر نیب کے شواہد لے کے وہ اسکرینوں کے اوپر جب چلواتے ہیں تو اس وقت یہ کیوں نہیں نیوٹرل ہوتے؟ اس وقت نیب انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں رہتی؟ نیب کے کاغذات ان کے پاس کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ کیسے سکرینز کے اوپر رات کو آ کے لڑائیاں کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں چوری؟ اگر یہ چوریاں ہوئی ہیں جو یہ شام کو سکرین پہ دکھاتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, تو پھر عدالت میں وہ کہاں چلی جاتی ہیں ساری چیزیں؟ اور پھر عدالت یہ کلمات کیوں لکھتی ہے اگر اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس؟ بالکل درست فرمایا آپ نے, لیکن سر اس میں ایک چیز نیب کی پروسیکیوشن کے اوپر تو یعنی آپ کو یاد ہوگا پینما کیس میں ہی عدالت نے یہ ریمارکس بھی دیے تھے, آج ہمارے سامنے نیب دفن ہو گیا. سو ہم نے ایک سٹارک ڈیفرنس دیکھا. میں نظر نبیل صاحب سے اوپینین لے لوں, اس کے بعد ذرا لیٹس ٹاک اباؤٹ دس میٹر. سر بریک سے پہلے میں اس کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس. میں ذرا بریک سے پہلے نبیل صاحب کا ایک ویو لے لوں, تاکہ کیونکہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ آنا چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ایک پورا پروسیجر ہے, ایک انکوائری شروع ہوتی ہے, اریسٹ کا اگر رائٹ دیا گیا ہے قانون کے تحت نبیل قبول صاحب ان کو, تو وہ اگر اریسٹ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے جو بھی آدمی ہوگا وہ ہائی کورٹ جاتا ہے ریلیف لینے کے لیے. ظاہر ہے وہ ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں ملتا, ریمانڈ دیے جاتے ہیں, ریمانڈ پہ ریمانڈ جا رہے ہوتے ہیں. سو یہ پرابلمز تو ہیں. لیکن میں ڈاکٹر عاصم بھول گیا, بائی دا وے میں پیپلز پارٹی کی جو تفصیل بتا رہا تھا میں نے باقی ساری بتا دی. ڈاکٹر عاصم صاحب کو بھی میرا خیال ہے 7 یا 8 مہینے جیل میں 16 مہینے, معافی چاہتا ہوں. 16 کس کی حکومت تھی اس وقت؟ وہ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ کس کی حکومت تھی؟ وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی جس کے دوران, جی آپ کی حکومت کے دوران. نبیل قبول صاحب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں اس کو ٹھیک کرنا ہے قانون کو. کاشف میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسے میں سن رہا ہوں کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں ان کی باتوں سے تو ناراضگی لگ رہی ہے کہ وہ نیب کے پروسیجر سے سیٹسفائی نہیں ہے. اور نہ صرف شفقت محمود صاحب یہ بات کر رہے ہیں, دوسرے بھی منسٹر کے یہ باتیں کر چکے ہیں, اور اپوزیشن بھی جو ہے ناراض ہے جو پروسیجر جو طریقہ کار ہے نیب کا. یعنی اپوزیشن بھی ناراض ہے اور گورنمنٹ بھی ناراض ہے, تو پھر ناراض ہے تو پھر نیب کس کے کہنے پہ چل رہی ہے؟ پھر نیب کے جو امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں وہ آپ لے کر آئے. آپ لے کر آئیں کہ ایک بے گناہ جو 2 سال تک نیب کے کسٹڈی میں ہے, بعد میں آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ ایویڈنس نہیں ملا. اور ہمیں تو صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ آخری سورج کی وہ جو کرن جس کو ہے نا, وہ اب نظر آ گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان میں, کہ وہ کچھ ہمیں جو ہے پاکستان کو اور ہماری یہ جو احتساب کا سسٹم ہے اس میں کوئی ریلیف جو ہے, میرے خیال میں ریلیف تو میرے خیال میں غلط لفظ ہوگا, یہ ریلیف گورنمنٹ کے بھی فائدے میں آ جائے گا, کیونکہ نیب طریقہ کار اگر بدلے گی تو یہ گورنمنٹ ریلیف میں آ جائے گی. کیونکہ ابھی جو بھی ملبہ گر رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا کا رخ بدل بھی سکتا ہے آپ کا خیال میں, لیکن مسئلہ یہ ہے سر, دیکھیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا, میں پھر یہ کلیئر کر دوں, دیکھیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس ملک میں
نہیں پیسے بنائے گئے. میں خیال ہے نبیل کبول صاحب کے پرانے ساؤنڈ نکال لیں تو آپ ہی کچھ بہت سی چیزیں آپ خود مانیں گے کہ ہاں کرپشن بڑی ہوئی ہے, بہت لوگوں نے سندھ میں پیسہ بنایا ہے, پنجاب میں بنایا, مرکز میں بنایا. بات طریقہ کار پہ ہو رہی ہے کہ طریقہ کار, یہ دیکھیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں نبیل صاحب, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, کس نے بنایا؟ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے, جن کے اوپر آپ نے کیسز بنائے, آپ نے تو ان کو جانے دیا. یا تو آپ انڈر دا ٹیبل ڈیل کرتے ہیں, یا تو آپ کا جو طریقہ کار ہے نیب کا, آپ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنے پرسنٹیج واپس کریں, ہم آپ کو جانے دیں گے. آپ کو وہ جب پیسے ملتے ہیں پری بارگن, وہ آپ جب بارگن کر لیتے ہیں تو پھر آپ دنیا کو بتائیں کہ اس شخص کو چھوڑا, اس اتنے پیسے واپس کر دیے. جو پیسے بھی واپس نہیں آپ شو کر رہے ہیں, پیسے بھی پتہ نہیں کدھر کس ٹریجری میں جمع ہو رہے ہیں, اور آپ بندوں کو بھی جانے دے رہے ہیں باہر. یعنی میں ایک شخص کو دیکھا جو 3 مہینے پہلے اندر ہوا تھا, اور بڑے یعنی کیسز میں اور بڑی کرپشن میں اس کا نام تھا, وہ 3 مہینے بعد جو ہے یہاں پر یہ میریٹ کے ہوٹل میں جو ہے وہ, اور آپ کا خیال ہے وہ آدمی کرپٹ تھا؟ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تم, آف کورس کرپٹ تھا, دنیا جانتی کرپٹ تھا. اس کے پاس ایک ویسپا تھا اور وہ جو ہے گرینڈ کروزر میں گھوم رہا تھا. مطلب وہ بندہ باہر آ گیا. ویسے نبیل صاحب ویسے یہ صحیح کہ یہ چیز تو آپ بہت سے سیاست جن کو آپ نے بہت قریب سے پچھلے 20 25 30 سال میں سیاست کرتے دیکھا ہے, جن کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح گروتھ ہوئی ہے فائنینشل بہت سے لوگوں کی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ احتساب کا پروسیجر ٹھیک کریں. اس میں اریسٹ جب آپ کرتے ہیں کسی کو سال اندر رکھتے ہیں, سر آپ سال میں کتنے سوال پوچھ سکتے ہیں کسی سے؟ مطلب آپ کو 1 سال کے لیے اریسٹ کر کے رکھا ہوا حمزہ شہباز اندر, وہ کتنے سوال پوچھنے ہیں؟ کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے اس چیز کو؟ چلیں میں بریک کے بعد اس کے اوپر مزید صرف تفصیل سے بات کریں. بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں, بریک اور واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. شفقت صاحب, اس کو ٹھیک کرنا, دیکھیں گورنمنٹس کا کام ہے. آپ یہ ان سے تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا, انہوں نے نہیں ٹھیک کیا, اب آپ حکومت میں ہیں, اب آپ کا کام ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. یہ دیکھیں کاشف, پچھلے 20 سال میں اگر کوئی اٹیمپٹ ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا تو وہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہوا ہے. کیونکہ ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, ہم نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس میں کچھ جو ہمارے خیال میں خامیاں تھیں ان کو دور کیا. آپ کے خیال میں اریسٹ کا پروسیجر ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ اریسٹ جو ہے نا اس کا, اگر آپ میں دیکھیں یہ لائرز کی کام ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اریسٹ اس وقت ہونی چاہیے جب آپ کے پاس یہ, اگر آپ پروسیجر کی طرف دیکھیں کہ جی پہلے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے, پھر انویسٹیگیشن ہونی ہے, اگر یہ سارے پروسیجر پہلے ہو جائیں اور آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس اکٹھی ہو جائے تو پھر اریسٹ کریں, ضرور کریں. سر یہ کورٹ کا فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ imprisonment of a person and deprivation of his liberty cannot be described other than being a punishment unless no less restrictive alternative is available to ensure that the accused will stand his trial when called upon to do so. کاشف یہ تو صحیح ہے ہر کرائم کے لیے نا. آپ ای سی ایل پہ نام ڈالیں, اس کو کہیں کہ آپ صرف نواز شریف صاحب کا کیس چلا ایون فیلڈ والا, انہوں نے کیس کی ہیئرنگ میں گئے, جب سزا ہوئی آپ نے جیل میں ڈال دیا. کاشف یہ صرف احتساب کی بات نہ کریں آپ. ہر کیس میں جہاں پہ ریسٹ ہوتی ہے وہاں بیل کا کہیں ہے بیل, کہیں نہیں ہے. کئی لوگوں میں بیل ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی. بیل ایک رائٹ بھی ہے, اور کورٹس جو ہیں وہ 2 سال کے بعد بیل بھی دے دیتے ہیں. مختلف ایون مرڈر کیسز میں بیل ہو جاتی ہے. تو بیل کا اختیار, سر مرڈر کیس میں آپ اس لیے بیل نہیں دیتے نا جی, یا اس کو اندر رکھتے ہیں کہ یہ آدمی کیپیبل ہے کہ باہر جا کے مزید خرابی کرے گا, وہ ایک اور کیس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کانسیپٹ آف بیل ہے لا کے اندر, وہ اس کے پورا بڑے سیٹ پروسیجرز ہیں اس کے. ٹھیک, چلو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس پروسیجرز کو. نبیل کبول صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نیب کے اندر جب آپ کے 2-3 پروسیجرز ہیں, انویسٹیگیٹرز آپ 60-70 ہزار لاکھ روپے تنخواہ پہ انویسٹیگیٹر رکھنا چاہتے ہیں, یا 1.5 لاکھ روپے تنخواہ پہ رکھنا چاہتے ہیں, وکیل بھی آپ اتنی تنخواہوں پہ رکھنا چاہتے ہیں. جو باہر جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, جب جن کے خلاف کیس ہوتا ہے وہاں 4-4 5-5 کروڑ کا وکیل کھڑا ہوتا ہے. اس چیز کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے نا. نیب کو مضبوط کرنا کرے, پروسیجرز ٹھیک کرنے کے علاوہ اس کو مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے. نہیں, مضبوط کیسے ہوگا؟ دیکھیں نیب آرڈیننس ہوگا نا, وہ تو آپ قومی اسمبلی سے بل پاس کریں گے. آپ کو ریسٹرکچر کرنا ہے نیب کا. ریسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی موجودہ جو ہمارا چیئرمین نیب ہے بہت شریف آدمی ہے, بہت اچھا شخص ہے, ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ان کو بھی کس طریقے سے جو ویڈیو کے تحت بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی, تو وہ بندہ اس پریشر میں کام کر رہا ہے.
जब रीस्ट्रक्चर होगा तो ऊपर से नीचे रीस्ट्रक्चर होगा। और जिन लोगों को आपने 2-2 साल के लिए अंदर रखा, अगर आपका एविडेंस नहीं है तो फिर आप छोड़ दो उनको फिर आप ECL में डाल दो, उनको भागने मत दो। लेकिन जिनको आपने निकाला है बाहर मुल्क से, उनका भी तो जवाब दे ना, जिनको आपने निकाला है एक जुमला, जिनको आपने जाने दिया है। ये देखें कैसे डाइस लोडेड है जो आपने सवाल किया कि अगर आपने 1 अरब खाया है और आप फैसला करते हैं कि मैंने 20 करोड़ रुपया जो है वो अपने डिफेंस में लगा देना है, तो एक बंदा 20 करोड़ रुपया अपने डिफेंस में लगा रहा है और उधर से 50,000 या लाख रुपए का इन्वेस्टिगेटर है और 1 लाख या 2 लाख का वकील है, तो ये एक प्रॉब्लम तो है, लॉपसाइडेड इशू है ना, लॉपसाइडेड है। मलिक साहब, डू यू एग्री? देखिए 2-3 चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहली बात तो ये कि वजीर आजम ने अमेरिका में जाके 30,000 लोगों के सामने कहा कि शाहिद खाकान कहता था मुझे जेल में डालो, मैं इसको जेल में डाल रहा हूँ। तो ये बताइए कि उन्हें कैसे पता चला अगर वो नैब के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फिर उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के मुतालिक कहा कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के पता नहीं कहाँ लेकर जाऊंगा, तो वो गया ना वहाँ मूंछों से पकड़ के वहाँ तक। इनके जो वज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तारीख बताते हैं कि बारी किसकी है और किस तारीख को अरेस्ट होगा, और वो उस तारीख को अरेस्ट हो जाता है। अगर ये एहतसाब का अमल हो तो फिर ये बात आप आगे बढ़ाएं ना, जो आप आगे बढ़ा रहे हैं सर। लेकिन अगर आपने इसको ठीक करना है मलिक साहब, तो बहस तो होलिस्टिक होगी ना। देखिए मैं आपके सामने जो प्रेजुडिस लाना चाह रहा हूं, प्रेजुडिस तो मान ली ना, वो तो कोर्ट ने कह दिया प्रेजुडिस नहीं, आप उसको प्रोसीजरल रुख दे रहे हैं। मैं अपनी पोजीशन फिर क्लियर कर दूं। हमने पहले 28 मिनट सिर्फ इस पे बात की कि इसके अंदर इन्फ्लुएंस है नैब हुकूमत के ऊपर, बकौल सुप्रीम कोर्ट के आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो एक अलग है। अब अगर आपने नैब को ठीक करना है तो उसके भी प्रोसीजर्स भी ठीक करने हैं। अब उस तरफ जा रहा हूं मैं ऐसा। देखिए मैं एक बात पहले कर लूं, फिर मैं आपकी उस बात का जवाब देता हूं। एक और बात, ये पहले हमारी हुकूमत के खिलाफ बात कर लेने देना। जी नहीं मैं नहीं करता नबील को। अच्छा, नबील कपोल साहब ने की हुकूमत के हक में बात। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो कौन था SAPM जो कर रहा था, जिसको बाद में निकाला था? वो किस हुकूमत का SAPM था जो ब्लैकमेल कर रहा था, जिसने टीवी पे चलाई थी वीडियोस? तो आप हर इदारे को, हर सियासी शख्सियत को विक्टिमाइज करते हैं, उसकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, और फिर आप उसके बाद होलियर देन दाव कहते हैं अपने आप को कि नहीं हमें क्या पता। अभी तो आपने हमजा का आप देखें जो उनको अरेस्ट किया गया, मरियम नवाज को, मैं इजाफी हो सकता है मैंने ये चीजें मिस कर दी हूँ जब आपने। मैं सब कर चुका हूँ डॉक्टर साहब, सब बता चुका हूँ। डॉक्टर आसिम कोई आपने आपकी हुकूमत ने अंदर किया था डॉक्टर आसिम को? मैं हर चीज को, जिस चीज के अंदर कोई इरेगुलरिटी होगी उसको कंडेम करूंगा, लेकिन इस वक्त तो हुक्मरान आप हैं। नहीं वैसे मैं पूछ रहा हूं, 16 महीने वो रहे थे अंदर, तो वो आपने किया था अंदर? जी मैं आपको कह रहा हूं कि हमने नहीं किया था, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमें इंटरवीन करना चाहिए था तो मैं आपकी वो बात भी सुनने को तैयार हूं। लेकिन जब आप अपने मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहते हैं कि हम इनको विक्टिमाइज करेंगे, इनको सीधा करेंगे, और फिर सीधा करते हैं, तो ये क्या बात? सर वो आपको हामिद मीर साहब का इंटरव्यू याद है जिसमें जरदारी साहब ने कहा था कि मैं चेयरमैन नैब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूं? आपको याद होगा जब? जी जरूर थ्रेट करें, लेकिन नैब चेयरमैन की क्या मजाल मेरे खिलाफ केस बनाए, वो तो हुकूमत ने बनाए। नून लीग के जमाने की बात, बिल्कुल नून लीग के जमाने की बात। थ्रेटन करें, लेकिन नून लीग का जमाना गए हुए अब 2 साल हो गए, आपको यकीन नहीं आ रहा कि आप हुक्मरान हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हुक्मरानी की? यानी आप जिसको मर्जी मूंछों से पकड़ के जहां मर्जी डाल दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सिस्टम जो इंप्रूव करने की बात है वो तो करें ना। मैं कर रहा हूं, लेकिन आप जरा थोड़ा सा एहतसाबी, हम ऑपोजिशन में बैठे हैं तो आप हुकूमत में 2 साल है, जहाज गिरता है तो आप जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। अगर चीनी महंगी होती है तो आप जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। अगर आटा महंगा होता है तो आप जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। आपने हर एक को माफिया कह दिया, दवासाज कंपनियों को माफिया कहा, आपने स्कूलों को माफिया कहा, आपने अस्पतालों को माफिया कहा, आज आपने नैब को भी कह दिया कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। भाई बहुत खूब है ये नुकसान जो आपको पहुंचा रहे हैं। हमारे बंदे 2-2 साल जेलों में। अस्पतालों से याद आया, आप बड़े परेशान थे कोविड के बारे में, माशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो गए माशाल्लाह। जो आपने पॉलिसियां की हैं उसके जरिए 6000 लोग अननेसेसरीली मरे हैं अभी तक। मैं अब भी परेशान हूँ आपकी वजह से। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो दुनिया की बहुत सारे ममालिक से परफॉर्मेंस बेहतर है। एक सवाल मेरा भी है। नबील साहब का भी सवाल सुन लो। नबील साहब जी, नबील साहब आश्वस्त कर रहे हैं किसी भी नुक्ता नजर से। कोविड इज नॉट द इशू टुडे मेरा। हां जी नबील साहब। सर मेरा सवाल ये है, पीटीआई के मिनिस्टर बहुत एजुकेशन के मिनिस्टर है, मेरा ये सवाल है कि भाई आपने शुगर कमीशन का जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो किस इदारे के हाथ में दी है? जिन लोगों का नाम आया है उनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? क्या आपने उनको अरेस्ट किया? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं आटा को भी छोड़ दे,
میں صرف چینی کی بات کر رہا ہوں، اور پھر میں نے 1 مہینہ پیٹرول کا بھی حساب مانگ رہا ہوں. پیٹرول آپ نے نیچے چینی کا بڑا کلیئر ہے. میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے نبیل صاحب نے سوال پوچھا تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ جب انکوائری رپورٹ آتی ہے تو اس کے اوپر جن محکموں نے ایکشن لینا تھا ان کو بھیج دیا گیا کہ آپ ایکشن لیں ان کے اوپر. اس میں FIA بھی ہے، باقی بھی ہیں، نیب کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے. شفقت محمود صاحب کوئی ایکشن نہیں ہے. چلے مجھے ایک بریک لینی ہے، دوبارہ لے لوں. اور اس پہ بریک سے پہلے ایک پبلک سروس میسیج ہمیں کہا جا رہا دینے کا، وہ پولیو کے قطرے پلانے کے اوپر ہے کہ 20 جولائی سے دوبارہ شروع ہو چکی ہے پولیو کی مہم. پاکستان اور افغانستان واحد 2 ملک بچے ہیں جن میں پولیو کے کیسز ہیں، اور ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے. اگر اس پولیو کو اپنے ملک سے نکالنا ہے تو تھوڑا سا حکومت سے تعاون کریں. جو پولیو کے قطرے آپ کے بچوں کو پلائے جاتے ہیں، پولیو ورکرز SOPs کے تحت آپ کے پاس آئیں گے. آپ اپنے بچے کے لیے اور اس ملک سے پولیو کو نکالنے کے لیے برائے مہربانی ان سے تعاون کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. منسٹر صاحب کو جانا تھا، وہ چلے گئے، لیکن میں آخر میں کیونکہ 2 اپوزیشن پارٹیز ہیں، نبیل صاحب اور ملک صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. اس میں حکومت اگر کرنا چاہے گی تو اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. کس طرح اس کو بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے کچھ سٹرکچرز بدلنے کی ضرورت ہے، سٹرکچرل لیول پر سسٹمیٹک چینجنگ کی ضرورت ہے. آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، کریں گے؟ راشد صاحب بالکل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے حکومت کرنا چاہتی ہے، جس طرح وہ آرڈیننسز لے کر آئے ہیں، کیا آپ صرف ان کو اور ان کو چھوڑ دیں اور باقی سب کے اوپر وہ تمام قوانین لگے رہنے دیں جن کے ذریعے ہم آپ کو سیاسی طور پہ وکٹمائز کر سکیں؟ تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو، کیونکہ ہمارے پاس ایک پوری تاریخ ہے اور آپ کے سامنے ہر دور میں اس میں وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ ایک نیا قانون لایا جائے، اور یا یہ جو تحقیقی کام ہے، جو وائٹ کالر کرائم ہے، ان اداروں کو دیا جائے جن کی مہارت ہے یہ کام کرنے میں. اگر نیب کے قانون کو آپ نے درست کرنا ہے یا ہم نے درست کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، اگر یہ پریجوڈیشل نہ ہو، ان سے آپ کوئی بات اگر کریں، وہ چلے گئے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ان کی عدم موجودگی میں بات کرنا، آپ کوئی بات کریں، چاہے آپ اکانومی کے چارٹر کی بات کریں، نیب ریفارم کی بات کریں. وہ کہتے ہیں تم ڈھونڈ رہے ہو، کیا ہوتا ہے لفظ کہ جی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں جی، وہ جو پرویز مشرف صاحب دیا کرتے تھے لوگوں کو بچانے کے لیے، NRO ڈھونڈ رہے ہیں آپ. اب آپ بتائیں، جب پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی ڈیسنٹ، کوئی سوبر گفتگو نہ کر سکے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے، جب گفتگو کرنے لگے تو وہ کہ تم یہ بات اس وجہ سے کر رہے ہو ملکی ترقی کی کیونکہ تم اپنی چوری چھپانا چاہتے ہو، تمہیں NRO. سر ایک سیکنڈ رک جائیں، میرے ساتھ فواد چودھری صاحب لائن پر موجود ہیں. روتے لال کمیٹی کہتی ہے چاند نظر نہیں آیا. فواد صاحب نے کہا تھا آج نظر آ جائے گا. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. فواد صاحب چاند نظر نہیں آیا. ہاں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلاؤڈز کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا، لیکن دیکھیں نا یہی تو پرابلم ہے. ہمارا یہ ایشو نہیں ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رویت ایپ کے اوپر جائیں. کل رات کو 10:33 پر چاند کی برتھ ہو چکی ہے، اور آج بائی آل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ چاند ویزیبل ہے، کیونکہ کراچی میں ہے. کراچی اور زیادہ تر پاکستان میں کلاؤڈ ہے، اور یہ تو اب آپ کی مرضی ہے نا. اگر آپ نے کہتے ہیں کہ ہم نے لازماً دیکھنا ہے آنکھ سے، تو وہ تو پھر بادل ہیں، نظر نہیں آیا. لیکن کل آپ دیکھ لیں گے، اگر کلاؤڈ نہیں ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ 2nd ڈے کا چاند ہے. یہ تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ مانیں. آپ سائنس آج بھی کہہ رہی ہے کہ چاند آج نظر آنا چاہیے تھا. روتے لال کمیٹی آپ کی بات نہیں مان رہی. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلاؤڈز کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر انسرٹینٹی ختم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کلاؤڈز کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے، کبھی ایک جگہ ہوگا. یہ تو آپ نے ایک بیسک چیز ہے نا جو آپ نے طے کرنی ہے. لیکن فواد صاحب چونکہ وقت کم ہے، مجھے ایک بات بتائیں، چاند اگر بادل ہیں اس کی وجہ سے عید ملتوی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بادل ہیں تو عید 2 دن بعد کر لیں گے. وہ پرانے وقتوں میں شاید ہوتا تھا کہ نظر نہیں آیا. اب تو نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے بڑے آرام سے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ نظر آئے. تھینک یو ویری مچ. یہی تو ساری بات ہے. اگر اس وجہ سے تو آپ دیکھیں نا، پہلے آپ سورج دیکھ کے نماز کے وقت اوقات جو ہے کرتے تھے، تو پھر کیا اپنا اگر اس وقت وہی اب ہم گھڑی دیکھ کے پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو یہی تو پرابلم ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھ کے کرنا ہے تو پھر تو ایسے ہی انسرٹینٹی رہے گی جیسے. اب
ان کے پاس بڑے بڑے ٹیلیسکوپ سے، مجھے یاد ہے پرانی فوٹیجز ہم دیکھا کرتے ہیں، وہ ٹیلیسکوپ میں روتے لال کمیٹی دیکھا کرتی چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. ان کے پاس جہاز تھے کہ اگر چاند میں بادل ہیں تو جہاز اوپر جائے گا اور جا کر بادلوں کے اوپر جا کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چاند ہے یا نہیں. یہ پریکٹس بھی نہیں کی گئی اس دفعہ. نہیں اس طرح کی کوئی پریکٹس نہیں. اب ہم تو خیر آبزرویٹری بنا دیں گے اگلی عید سے پہلے، تو یہ ایشوز جو ہیں کافی حد تک ریزالو ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو یہی بات ہے کہ آپ ٹیکنالوجی یوز کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں. اب یہ پرانی ٹیکنالوجی جو ہو جاتی ہے پھر وہ حلال ہو جاتی ہے، نئی ٹیکنالوجیز حرام رہتی ہیں. اب یہ تو ایک دیکھتے ہیں کب کتنا عرصے اس طرح چلتا ہے. لیکن آپ اپنی ٹویٹ پہ اب بھی قائم ہے کہ آج اصولی طور پر چاند ہے، اور اگر بادل نہ ہو تو نظر آپ آئے. ابھی بھی رویت ایپ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ رویت ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دیکھیں گے. اور اصل مسئلہ ٹیکنالوجی کے استعمال کا ہے. بہت شکریہ فواد صاحب کہ ٹیکنالوجی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اگر نماز گھڑی سے ہو سکتی ہے، اذان لاؤڈ سپیکر سے ہو سکتی ہے، تو چاند کیوں نہیں دیکھا جا سکتا سائنٹیفکلی. یہ فواد صاحب کا آرگومنٹ تھا. اجازت دیجیے. اللہ